السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کے جان لیوا مرض نے دن بدن اپنے اضافے کے ساتھ پورے ملک بھر کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دن بدن اس کے اندر مریضوں اور شرح اموات کے اندر اضافہ دکھائی دینے لگا، حتیٰ کہ ہاسپٹلوں کے بیڈ نایاب ہونے لگے، لوگوں کو مریضوں کو گھروں کے اندر علاج اور معالجے کے لیے منتقل کیا جانے لگا۔ انتظامیہ نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا، لیکن عوام نے SOPs اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن بالآخر حکومت نے دوبارہ فیصلہ کرتے ہوئے کچھ بازاروں، کچھ علاقوں کو مکمل لاک ڈاؤن وہاں پہ کر دیا، جہاں پر انتظامیہ نے اپنے ملازمین، اپنے جو پہرے دار ہیں ان کو کھڑا کر دیا گیا، کناتیں لگا دی گئیں اور وہاں پر جو ہے احکامات جاری کر دیے گئے۔ بالآخر کچھ دیر کے بعد انجمن تاجراں کے کچھ لوگوں نے، ایک وفد نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کرانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کی۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کے مشروط فیصلے کے اوپر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی۔ ان سارے معاملات کو آج جاننے کے لیے، آج سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف جو کہہ لے ایک مہمانان گرامی موجود ہیں، جس کے اندر جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی شخصیت میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں، جو آل پاکستان انجمن تاجراں کے حوالے سے پنجاب زون کے کہہ لے ایک صدر ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مرکزی انجمن تاجراں سیالکوٹ کے ایکس جنرل سیکرٹری ہیں۔ میرے تعارف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، محترم حاجی احسان الحق بٹ، میں ان کو اپنے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ آج کے اس انٹرویو کے اندر جو ایک دوسری شخصیت موجود ہوں گے وہ عثمان چوہان ہیں، جو تحصیل بازار کے جنرل سیکرٹری ہیں، میں ان کو بھی اپنے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ملک عبدالرزاق حلقہ اے کے جو ہے وہ صدر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی سیالکوٹ کے کریک ڈاؤن، لاک ڈاؤن اور انجمن تاجران اور عوام کے خلاف حکومت کے تمام اٹھنے اور اٹھائے جانے والے اقدامات۔ السلام علیکم آئی سب، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ چلو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اچھا آئی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خدمت جو گروپ ہے انجمن تاجراں کے حوالے سے، وہ ایک جس کا نام ہی خدمت ہے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کی خدمات کیا ہیں عوام الناس کے لیے، آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے جذبات عوام تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیا۔ میں خدمت گروپ کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ تاجر مفتی مارکیٹوں کے انجمنوں کے صدر سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں، ان پہ ہم نے خدمت گروپ ایک تشکیل دیا، جن کا موٹو صرف یہ ہے کہ تاجران شہری اقبال، اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی خدمت کے لیے ایک خدمت گروپ بنایا گیا ہے، جو تاجروں کو اور شہریوں کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تاجر جو ہیں نہایت دیانتدار اور محنتی لوگ ہیں، وہ ہر لمحہ اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ تاجروں کی اور عوام کی خدمت کیسے کی۔ ایسا جب انجمن تاجراں کی ایک مرکزی باڈی مارز وجود میں تھی تو خدمت گروپ بنانے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، کیا ضرورت پیش آئی؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، بہت موزوں سوال ہے آپ کا۔ ہم نے محسوس کیا کہ جو انجمن تاجران اس وقت ہے، میں یہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ میں مرکزی انجمن تاجران سیالکوٹ کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں تقریباً 35 سال، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہایت دیانتداری کے ساتھ میں نے تاجروں کی خدمت کی ہے۔ مجھے جنون ہے کہ میں اپنے تاجر بھائیوں کی، شہریوں کی خدمت کرتا رہوں۔ جو اس وقت باڈی ہے، میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، بہرحال آپ کا سوال ہے، میں مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائی نہیں۔ جو ہم نے محسوس کیا کہ ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم نے اپنا خدمت گروپ مرکزی انجمن تاجران سیالکوٹ کا حصہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنا خدمت گروپ تشکیل دیا، جس میں ہم نے میں نے اور میرے ساتھیوں نے تاجران شہری اقبال کو جو درپیش مسائل ہیں، انتظامیہ کے حوالے سے ہوں، ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے ہوں، تحصیل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہوں یا انفرادی ہوں،
ہم انہیں بھرپور کوشش کرتے ہیں حل کرنے کے لیے، اور اس میں ہمیں تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، یہی ہمارا معنی ہے۔ خدمت کا جو کام ہوتا ہے لیکن اس میں تسکین ملتی ہے۔ اچھا عائشہ صاحب، موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن اور عوام کے ایس او پیز کے کہہ لیں دھجیاں اڑانے کا معاملہ اور انتظامیہ کا ایکشن، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 1 سال تقریباً ہو چکا ہے کرونا وائرس سے آئے ہوئے۔ یہ آتا جاتا رہتا ہے ویسے نا، کرونا وائرس آتا جاتے رہتا ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تاجروں نے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اس کی ایس او پیز پر عمل کریں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے تاجروں نے، دکانداروں نے اس پہ بھرپور تعاون کیا، اور اپنے پلے سے، اپنی گرہ سے انہوں نے اپنے کسٹمروں کو مارک تقسیم کیے۔ اس میں بات آ جاتی ہے کہ انتظامیہ کیا کرتی ہے۔ میں یہ بھی ان کے نوٹس میں لانے کی کوشش کروں گا کہ انتظامیہ سوائے پکڑ دکڑ اور خوف و راج پھیلانے کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ دکانوں کو سیل کر دینا، بازاروں کو سیل کر دینا، بازاروں کے دونوں طرف کناتے لگا کر ان کا کاروبار بند کر دینا۔ اس گئے گزرے دور میں، مہنگائی کے اس عالم میں ہر آدمی پریشان ہے، ہر فیملی پریشان ہے۔ صاحب جب آپ تاجر برادری جو ہے وہ تجاوزات کرے گی، جب غیر قانونی کام کرے گی تو حکومت بند تو کرے گی نا۔ حکومت جو ہے وہ اپنے شہریوں کے مال و جان کا تحفظ کو یقینی بنانا جانتی ہے، اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گی؟ میں آپ کے تجاوزات کے دوسرے حصے کا جواب چند لمحوں کے بعد دوں گا، پہلے میں یہ کمپلیٹ کر لوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے اپنی انتظامیہ قوم بالا تک بھی اپنے بات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ مارک سے خدمت گروپ اپنی گرہ سے مارک تقسیم کرے گا عوام میں۔ سینیٹائزر ہر دکان پہ رکھوائیں گے اور اس پہ ہمارا دکاندار عمل کرے گا۔ کچھ ذمہ داریاں انتظامیہ کی بھی ہیں۔ انتظامیہ سے گزارش ہم نے کی تھی کہ اگر آپ مخلص ہیں کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے تو بازاروں کی مین کچھ ذمہ داریاں اپنی سنبھالیں۔ ہم آپ کے وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں اس ذمہ داریوں کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ بازار کی مین انٹرنس پر انتظامیہ کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہمارا تاجر کھڑا ہوگا۔ ہم ہر آنے والے کو خدمت گروپ اپنی گرہ سے اپنی آپ کے تحت ان کو ماسک تقسیم کرے گی، کوشش کرے گی کہ ہر آدمی ماسک پہن کے اندر جائے۔ اگر کوئی آدمی خلاف ورزی کرتا ہے تو انتظامیہ ایکشن لے، اس کی پنشمنٹ کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک کاروباری وجہ سے، کرونے کی وجہ سے دکاندار پریشان ہے، ان کو بے شمار مسائل۔ آپ ماسک لگا دیں گے، آپ سینیٹائز کر دیں گے، لوگوں کے ہاتھ دھلوا دیں گے، لیکن وہ سوشل ڈسٹینس کون رکھے گا؟ لوگوں کے اندر وہ جو فاصلہ حکومت کہتی ہے، ایس او پیز کہتے ہیں، قوانین کہتے ہیں، اس پہ عمل درآمد ایک دو بندہ نہیں کرتے۔ میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا، میں خود ایک تاجر ہوں، خود شاپ کیپر ہوں۔ میں نے اپنی دکان کے اندر گول دائرے بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں آدمی 1 بائی 1 کھڑا ہو اور فاصلہ رکھا ہوا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، کسٹمر کے لیے۔ تاجر اللہ کے فضل و کرم سے انتظامیہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہے۔ میں اسے قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ یہ نہیں کہ میں اس کا نمائندہ ہوں۔ کچھ ذمہ داریاں انتظامیہ کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں حکومت کی بھی ہیں۔ ہم دونوں مل کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرونا بھاگ جائے گا۔ عوام اور انتظامیہ یقیناً ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک وفد نے مرکزی انجمن تاجران کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کی ہے، اور تاریخ میں یہ دیکھنے میں پہلی بار ہمیں ملا ہے کہ انہوں نے لکھ کر یہ فیصلہ دیا، یا مطلب کہ انہوں نے لیا مشروط معاہدہ جو ہے وہ طے پایا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہم کریں گے، ماسک ہم دیں گے، سوشل ڈسٹینس ہم کریں گے، تجاوزات ہم ختم کریں گے، اور جو انتظامیہ کے کام ہے وہ انجمن تاجرہ کرے گی۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو کام انتظامیہ کا ہے وہ کرے، جو کام تاجر کا ہے وہ کرے۔ یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے میں اسے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یہ بے معنی معاہدہ ہے۔ ذمہ داریاں سب عوام کے حق میں فیصلہ ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ عوام کے حق میں یہ فیصلہ نہیں ہے۔ انتظامیہ اور ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہم اپنے تاجر بھائیوں سے جو بھی گزارش کرتے ہیں وہ ہماری بات مانتے ہیں۔ تجاوزات تاجر نہیں کرتا، تاجر کو تجاوزات کروائی جاتی ہیں۔ تاجر تجاوزات کو نہیں تسلیم کرتا، وہ مجبوری تجاوزات کرتا ہے۔ ان کی دکان کے آگے ایک ریڑھی والا، ایک رکشے والا، ایک چنگ والا وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے،
اسے منع کرتا ہے کہ دکان کے آگے سر پیسے بھی تو دکاندار لیتا ہے نا. نہیں میری بات سنیں نا, وہ دکاندار سے منع کرتا ہے, دکاندار کے ساتھ وہ لڑنے پہ ادھر آتا ہے. انتظامیہ سے بے شمار دفعہ اس کی شکایت کی ہے, انتظامیہ یہ بات سنتی نہیں ہے. تاجر بیچارہ لڑنے کے لڑتا تو نہیں ہے, اسے کوشش کرتا ہے کہ اس کی جہاں وہ ریڑھی کھڑی کرتا ہے وہاں کو اپنا پٹا رکھ لے. میری یہ حکومت سے میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کے وساست سے حکومت بالا تک یہ بات اپنی پہنچانا چاہتا ہوں. آج اس کا جو عملہ ہے یہ تجاوزات کا موجب وہ ہے, تجاوزات اس کا عملہ کرواتا ہے, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. یعنی انتظامیہ میٹھا میٹھا عرب اور کڑوا کڑوا تھو کر دیتی ہے. نہیں وہ میٹھا میٹھا بھی ہم اور کڑوا کڑوا بھی ہم, جو چیز اس کو ملتی ہے وہ کھا جاتی ہے. ملک عبدالرزاق صدر حلقہ اے میرے ساتھ موجود ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس گروپ کے اس فیصلے کو جو انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مل کے کیا ہے, عوام کے حق میں دیکھتے ہیں یا کہ اس کو مخالف سمت میں دیکھتے ہیں, جو بازار اوپن ہو گئے ہیں؟ بازار اوپن کرنا انتظامیہ کا فرض تھا ہمارے اوپر, کیونکہ انہوں نے یہ جو کیا تھا بالکل ناجائز کیا تھا. اگر انہوں نے رش کی وجہ سے کیا تھا تو رش تو بہت ساری جگہوں پہ ہے. یہ جو ہمارے تحصیل بازار کو یا مین بازار کو یا جتنے بھی بازاروں کو, مسلم بازار, جس چیز کو بھی بند کیا انہوں نے, اگر کرونا کی وجہ سے کیا ہے تو کرونا کوئی نہیں ثابت ہوتا وہاں پہ. ہم لوگ اس پر نہیں اپنا کوئی اتنی زیادہ بات کرتے. ہم لوگ ان سے پوچھا بھی کہ ہم ارے بازار کیوں آپ نے بند کیے ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہاں رش کی وجہ سے بند ہوئے ہیں. تو رش تو سبز منڈی میں بہت ہے, گندم منڈی میں بہت ہے, وہاں نہیں دیکھا جاتا. یہ امتیاز چلا ہوا ہے آج کل اسٹور, اس میں بہت رش ہے, اس کو بند کر دیا نا. رش کی بات نہیں سر, بات یہ ہے جی کہ الحمدللہ ہمارے تاجر اس طرح کبھی نہیں کرتے. ہم نے یہ جو کام آج ہو گیا ہے, اسٹامپ لکھ کے دینا, اپنے ہاتھ باندھ کر کے دینا, یہ کوئی بات نہیں. اگر انتظامیہ کو ہماری زبان پہ یقین نہیں, ہم پہ یقین نہیں, تو اسٹامپ پہ بھی کیا یقین ہو سکتا ہے. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں, ہمارے قائدین ہیں, ہمارے استاد محترم ہیں احسان الغر صاحب, الحمدللہ ان کی بہت ساری, یہ ہماری جتنی بھی مرکزی نعمت تاجر ہیں نا, یہ اعلانیہ کہے گی کہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. وہ انہی سے ہم نے سب کچھ سیکھا, انہی سے سب کچھ سیکھ کے ہم اپنے جو جتنے بھی ذیلی تنظیموں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ہدایت پر ہم کام کرتے ہیں. الحمدللہ جو بھی کام کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, غلط نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے, انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دیا انتظامیہ کے سامنے اور دوسری تاجر برادری کا سر جھکا دیا. جی ہاں, بے شک, کوئی شک نہیں اس میں. اس لیے کہ ہمیں اگر انتظامیہ کو ہماری زبان پہ یقین نہیں تھا تو کیسے ہو سکتا. اگر یہ نہ کرتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو دیکھیں جی پوری مرکز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم نے خدمت گروپ رکھا ہوا ہے, ہمارا خدمت گروپ ہے, تو آپ مارکیٹ میں نکل کے دیکھ لیں, پوچھ لیں, وہ سب کو یہی کہیں گے کہ اللہ کی مہربانی سے یہ سارا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت عثمان چوہان جو ہیں جنرل سیکرٹری, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ انجمن تاجرہ کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج کچھ بازاروں کو مشروط طریقے سے اوپن کر دیا گیا ہے, جس کا ڈر ہے کہ دوبارہ ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دھکیل دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رش والی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ رش بازاروں میں آلموسٹ چلتا ہے, ٹھیک ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. پورے شہر میں آپ دیکھ لیں, پوری سٹی میں رش کی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. رہی بات ہماری دکانداروں کی, ہم اس فیصلے پہ چلنے کے لیے تیار تھے کہ ایس او پی کا پورا خیال رکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. سوشل ڈسٹینس جو ہے نا اسے بھی ہم مد نظر رکھیں گے کہ آنے والے کسٹمر کو ماسک بھی دیا جائے گا, سینیٹائزر بھی دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ دکان میں رش نہ ہو, بازاروں میں رش نہ ہو. تجاوزات جو سی ہے نا وہ پہلے بھی تھی, ٹھیک ہے نا, اسے ختم کیا گیا, ٹھیک ہے نا. آج بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بازاروں میں تجاوزات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یعنی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہے وہ درست ہے؟ نہیں, درست نہیں ہے. لکھ کے دینا یہ کون سا فیصلہ ہے؟ نہیں, ایک نام و نشان نہیں ہے تجاوزات. نام و نشان بازار دیکھ لیں کہ تجاوزات پہلے تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں ابھی دوبارہ جو ہے وہ حاجی احسان الحق جو ایک مرکزی قیادت ہیں اور بڑا نام ہے, اور بلکہ بڑا نام ہی نہیں بلکہ وہ ایک برانڈ ہے سیالکوٹ کے حوالے سے, تاجر برادری کے حوالے سے, میں ان سے دوبارہ جو ہے وہ جاننا چاہوں گا. اچھا صاحب, آپ خدمت خلق گروپ بھی ہے, آپ کا جو میں نے تاجراں بھی, مطلب کہ وہ سارے معاملات ہیں. اس کورونا کی مشکل گھڑی میں بہت سارا سفید پوش طبقہ ہوتا ہے, چھوٹا کاروباری طبقہ اور دیگر جو لوگ ہیں, خدمت گروپ نے اور انجمن تاجرہ گروپ نے ویکسین سے لے کے دیگر خدمات کے حوالے سے تاجروں کے لیے کیا کیا؟ میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے خدمت گروپ نے شہر بھر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے
सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी फ्लैक्सें बनाकर हर शॉप पर लगाई, ताकि आने वाले कस्टमर को इस बात की अवेयरनेस मिले कि हमने अगर बाजार दुकान के अंदर जाना है तो हमने मास्क पहनना है, हमने सैनिटाइज़र हर दुकान पर रखाया। हम ताजरों की फलाह बहबूद के लिए हर वक्त इसी बात पे कोशिश लगे रहते हैं, और अल्लाह के फजल करम से ताजर ने हर मौके पर दिल्ली इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान से भरपूर तामन किया, चाहे कोई भी ऐसा मौका आया हो। अच्छा, ऐसा मैं यहाँ पे एक सवाल जो मेरे ज़हन में घूम रहा है, एक ताजर होता है जो एक दुकानदार होता है, एक ताजर होता है जो फैक्ट्री ऑनर होता है, एक ताजर वो होता है जो एक रेडी बान होता है, जो रेडी लगा के खड़ा होता है। आज रेडियां लगी हुई हैं, फ्रूट लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है। तो अगर लॉकडाउन किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार को जो है ना वो लॉक किया गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मजलूम तबका जो है वो ताजर है, दुकानदार है। दुकानदार हुकूमत वक़्त को टैक्स देता है, हुकूमत की खिदमत करता है, हलाल की कमाई से अपने बाल बच्चों को पालता है और अपनी सफेद पोशी के भरम को बरकरार रखता है। मैं दुकानदार को ताजर समझूंगा। रेडी वाला जो वो ताजर नहीं है, वो एक रेडी है, उसको शहर की तजावजात को बढ़ाने के लिए रेडी का बड़ा अहम किरदार है। रेडी किसने लगाई हुई है? कारपोरेशन ने। सबसे पहले इंतजामिया, डीसी साहब इस जो ये तजावजात की असल जड़ है। रेडी वाले, रक्शे वाले, चिंग वाले, ये भी रोजी कमाएं, हमें से ये हमारे भाई हैं। मकसद ये है कि इनको रोजगार कमाने के लिए जगह प्रोवाइड की जाए। हर बाजार में मुख्तलिफ जगहों पर सैकड़ों की तादाद में जाली बने हुए हैं मोटरसाइकिल स्टैंड, और उन्होंने बाजार की ट्रैफिक को जाम किया हुआ है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। जब भी इंतजामिया का दौर चलता है, जब भी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बाजारों में आते हैं, सबसे ज़्यादा दुकानदार जिम्मेदार होता है, सबसे ज़्यादा दुकानदार गिफ्ट में आता है, सबसे ज्यादा मजलूम दुकानदार है। वो क्यों ना आएगा? क्योंकि उसने जब प्लाजा बनाया, उस ताजर ने जब वो बिल्डिंग खड़ी की तो उसने उसके अंदर पार्किंग रखी नहीं। तो जब उस पार्किंग नहीं रखी तो उसके पास कस्टमर आ रहा है। तो वो ये आपका सवाल बहुत अच्छा किया आपने, मैं इसे पसंद करता हूं और इसका जवाब भी जरूर दूंगा इंशाल्लाह। जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं, इंतजामिया तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने लाभ बनाया कि वो 10 फुट जगह या 10 फुट से शायद ज्यादा जगह पार्किंग के लिए छोड़े। जो नई बिल्डिंगें बनी है, पार्किंग के लिए जगह छोड़ी गई है। कितने सितम की बात है। मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कहता हूं कि मैंने इंतजामिया की तवज्जो इस तरह मबदूल कराई कि अगर आपको जो दुकानें बनी है नई, उन्होंने 10, 12, 15 फुट जगह छोड़ी है, वो जगह छोड़ी हुई है और उनके जेरे इस्तेमाल है। वो किस तरह जेरे इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। वो जगह भी उन्हीं के जेरे इस्तेमाल है, वहाँ पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने अपनी दुकान लगा के थड़ा बनाया हुआ है और वहाँ अपने सामान रखा हुआ है। कागजी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने वो जगह छोड़ी हुई है। अच्छा, ऐसा इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां पहचाने, शहर के मसाइल अल्लाह की मेहरबानी से खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा टाइम की मुनासबत से मैं जो है ना वो आपसे ये जानना चाहूंगा, आप आवाम और इंतजामिया के नाम क्या खूबसूरत मैसेज और पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, मेरा पैगाम ये है, अगर कोई इसे गौर से सुन ले और उस पर अमल करे। अगर आपने शहरियों के लिए, शहरियों के मसाइल को कम करना है तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, हम्बल दरख्वास्त होगी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। आप अपना अमला जो है, जो तजावजात के हवाले से मार्केटों में आता है, उसकी इस्लाह करें, उसके लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। अगर वो दयानतदारी से तजावजात का खात्मा चाहेंगे तो खिदमत ग्रुप अल्लाह की मेहरबानी उससे शाना बशाना चलकर बाजारों का राउंड करवा के ख़त्म कराएगा और ख़त्म होगा। दुकानदारों के आगे तजावजात, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है, लगवाने में भी जिम्मेदारान का हिस्सा है, इसमें वो कराते हैं। ताजर हमारा तजावजात नहीं करना चाहता, ताजर हमारा वायलेशन नहीं करना चाहता, ताजर को मजबूर किया जाता है। ताजर मजलूम है, बेकसूर है। अपने ताजर ग्रुप के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने खिदमत ग्रुप, जो हमारा ताजर ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप आज इंतजामिया के साथ मिला हुआ है, आप उसकी इस्लाह के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो बड़े समझदार लोग हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उनको मैं कोई मशवरा दूँ। वो बहुत समझदार हैं, वो जो भी फैसले करते हैं सोच समझ के करते हैं। एक फैसला उन्होंने, कल आपने जिक्र किया कि असिस्टेंट कमिश्नर से एक मुआहदा करके आए हैं, मुझे इस मुआहदे का बहुत अफसोस हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अंजुमन ताजरान का एक अपना मुकाम है
अंजुमन ताजरान की बात कही हुई, कोई जरूरत पेश नहीं आती कि इंतजामिया कहे कि हमें एफिडेविट लिख के दो। ये अंजुमन ताजरान की इंसल्ट है, शहर इकबाल के ताजरों की इंसल्ट है। बात हमने भी बहुत सी मीटिंगें अटेंड की हैं, मैं 35 साल रहा हूँ जनता के अंजुमन ताजरान। एक बात की है, हमारी बात का भी कोई वजन है, हम उस पर पूरा पहला देते हैं। ये कोई बात नहीं कि लिख के अंगूठा लगा के साइन करके आ जाएं। मुझे उनके इस मामले की तकलीफ हुई। जज़ाकल्लाह खैर। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान पंजाब जोन के सदर और एक्स जनरल सेक्रेटरी जो कह लें सियालकोट अंजुमन ताजरान हाजी एहसानुल हक भट्ट, जो बड़े जज्बात के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े गहरे अंदाज के साथ दबे लफ्ज़ों में वो इदारों को आड़े हाथों ले रहे थे। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात की है वो है सियालकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिन्होंने कहा कि आज वो नाजायज़ तजावज़ात को लगाने में, हटाने में और जनाब सारा ये धंधा करने में उनका एक खासा जो है ना वो हिस्सा है और वो अपना हिस्सा लेती है। और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये भी कह दिया कि हम खिदमत करने वाले लोग हैं, हमारा खिदमत ग्रुप है, अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरियात है, कुछ मसाइल हैं, कहीं पे आप ताउन चाहते हैं तो हम वैसे आपकी खिदमत कर देते हैं, लेकिन ब्लैक को वाइट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने अपने उस ताजर वफ्त ग्रुप को जो है ना वो शिकवा करते हुए ये कहा है कि आपको इतना इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, आपको अपना जो हक के खुद आरादियत है उसको मनवाने के लिए खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इंशाल्लाह हम उनकी जानिब भी चलेंगे और उनसे भी इसका मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा और अब तक के लिए इतना ही। मैं अपने कैमरामैन उस्मान के साथ इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। देखते रहिए एडीएन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।